اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سورت کا نام سورہ واقعہ ہے۔ جو سورہ یاسین میں مضامین ہیں وہی مضامین تقریباً اسی میں ہیں۔ سورہ یاسین میں ذرا تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا اور یہاں اختصار کے ساتھ۔ اس میں وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کا ذکر ہے، توحید اور رسالت کا ذکر ہے، اور چوتھی چیز قرآن پاک کی صداقت کا ذکر ہے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، مرض الوفات آخری ایام تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور حکومت تھا، آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ ما تشتکی، عبداللہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے میرے گناہوں کا ڈر ہے، مجھے میری خطاؤں کا ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا لقب صاحب السواک والنعلین، جن کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسواک اور آپ کے نعلین ہوا کرتے تھے، آپ کے جوتوں کو سنبھالنے والے۔ جب بھی آپ نے وضو فرمایا مسواک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، ان تین عبداللہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں خصوصاً ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگی ہے، جلدی سے کھجور کے درخت پر چڑھے تاکہ کھجوریں توڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کمزور نحیف جسم کے مالک تھے۔ جب یہ کھجور پر چڑھے تو ان کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ایک صحابی مسکرائے، ہنسے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ اب جھوٹ کا تو شائبہ نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ وہاں پر کوئی منافق ہے، غلط بیانی کر دیتا ہے، فوراً آسمان سے وہی نازل ہو جاتی ہے کہ اس نے غلط کہا ہے۔ صحابہ کو بھی پتہ تھا۔ اب اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک پلڑے میں زمین و آسمان، سمندر، بر و بحر، شجر و حجر، چرند پرند، ساری کائنات، ساری مخلوق رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں میرا عبداللہ قدم رکھ دے، وہ پلڑا باری ہو جائے۔ وہ علم اللہ رب العزت نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ الصحابی کلہم عدول، سارے صحابہ جنتی ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ ملا۔ فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے بعد آنے والے تابعین، پھر اس کے بعد تبع تابعین، بہتر زمانے کے لوگ۔ پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ کہتے ہیں مجھے میری خطاؤں کا ڈر ہے۔ تو ہمارا کیا عالم ہے؟ ہم کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن کو اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام آتے جاتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا سوال کیا ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے؟ فرمایا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا لا امرک بطبیب، اگر آپ چاہتے ہوں تو میں کسی ڈاکٹر کو، کسی طبیب کو بھیج دوں۔ فرمایا الطبیب امرضنی، اسی طبیب نے مجھے بیمار کیا ہے۔ اللہ کی طرف اشارہ کیا، اس رب نے مجھے بیمار کیا ہے، وہی رب مجھے اگر چاہے گا تو ٹھیک فرما دے گا۔ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں۔ فرمایا لا حاجت فیہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میری بچیاں جو ہیں، میری اولاد جو ہے فاقے میں مبتلا ہو جائے گی؟ نہیں، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے۔ امرتو
بناتی، میں نے اپنی بچیوں کو یہ کہہ دیا ہے ان یقرأن سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ، وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ، جو ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اسے فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھی وہ فقر و فاقہ میں، غربت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ سورہ واقعہ قیامت کا ذکر فرمایا کہ جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، جس نے دیکھنا ہو کہ قیامت کیسی ہوگی، اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ کو پڑھے، اسے چاہیے کہ سورہ تکویر کو پڑھے، اسے چاہیے کہ سورہ قاریہ کو پڑھے، اسے سمجھ آ جائے گا کہ قیامت کیا ہے۔ فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی وہ واقع ہونے والی، وہ قیامت جب واقع ہوگی، اللہ فرماتے ہیں لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے وقوع میں کوئی کذب نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، بالکل سچی بات ہے، قیامت واقع ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ، ایک ہی لفظ میں سب کچھ سمیٹ کے اللہ نے رکھ دیا، فرمایا خافضۃ، وہ پست کرنے والی ہے، کس کو؟ کافروں کو، مشرکین کو، نافرمانوں کو، اللہ کے غداروں کو پست کرنے والی ہے۔ رافعہ، وہ بلند کرنے والی ہے، کن کو؟ ایمان والوں کو، فرما برداروں کو، نیککاروں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو وہ اوپر کرنے والی ہے۔ وہ ہوگی کیسی؟ فرمایا اذا رجت الارض رجا، وہ اچھی طرح زمین کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ یہ زلزلے آپ نے دیکھے، 5-7 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، زمین زیر و زبر ہو جاتی ہے، مکانات صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ 2005 کا زلزلہ آپ نے دیکھا، بالا کوٹ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، شہروں کے شہر زمین کے نیچے چلے گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں، اور جس زلزلے کو میرا رب بڑا کہہ رہا ہو، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، آپ دیکھیں گے وہاں اس دن کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلے گی اور اللہ اسے ہلائیں گے، زلزلہ برپا ہوگا، فرمایا اچھی طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے، اور پہاڑ جو ہے گرد و غبار کی طرح اڑتے پھریں گے۔ روئی جس طرح دھنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہلکی ہو جاتی ہے، جیسے وہ اڑتی ہے، پہاڑ اور پتھر، بڑے بڑے پتھر ایسے اڑتے پھریں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اے لوگو تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، میمنہ دائیں والے، السابقون سبقت کر جانے والے، اور تیسرا گروہ اصحاب شمال کا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ 2 گروہ جنت میں جائیں گے، اور جو تیسرا گروہ اصحاب شمال یہ جہنم میں جا پڑے گا۔ فرمایا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی اچھے ہیں دائیں والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے دائیں طرف بہت زیادہ لوگ ہیں، بائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ ان کے دائیں طرف جو لوگ ہیں وہ اللہ کے فرما بردار اور متقی ہیں، وہ جنت میں جانے والے ہیں، انہیں دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں۔ جو بائیں طرف والے ہیں یہ اللہ کے نافرمان اور کافر لوگ ہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اولاد نافرمان ہو، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، پیاری تو ہوتی ہے، فرمایا انہیں دیکھ کر پھر یہ رو پڑتے ہیں۔ یہ دائیں جانب بائیں جانب، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال وصول کرنے والے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال وصول کرنے والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، وہ بائیں والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برے ہیں وہ بائیں والے۔ والسابقون السابقون، سبقت کر جانے والوں کی بات ہی کچھ اور ہے، جنہوں نے اللہ کی تابع داری میں سبقت کی، جنہوں نے پرہیزگاری میں سبقت کی، جنہوں نے اللہ کے احکامات ماننے میں سبقت کی، فرمایا یہ جنت میں بھی سبقت کرنے والے ہوں گے۔ اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب ہوں گے، یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ فی جنات النعیم، یہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔